بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ رمضان کی آمد ہے۔ ہر کوئی رمضان کی آمد پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو بہت ہی زیادہ برکتوں والا، بہت ہی زیادہ رحمت والا، بہت ہی زیادہ مغفرت والا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ رمضان آنے والا ہے اور ہم کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس کا استقبال کریں اور شعبان کے روزوں سے اس کی تعظیم کی جائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے، اور کس صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان میں روزے رکھتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا استقبال ہے کہ آپ شعبان کے روزے رکھ کر رمضان کی تعظیم کریں اور رمضان کا استقبال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رمضان کی خبر ملتی، جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے اور بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ شعبان کے روزے رکھتے اور شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے، یعنی روزوں کو، شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوالیہ انداز میں پوچھا، اے میرے صحابہ، کون ہے جو تمہارا استقبال کرنے آ رہا ہے؟ کون ہے جس کا تم استقبال کرنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کوئی وحی نازل ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ تمام قبائل کی بخشش فرما دیتا ہے، یعنی پہلی رات کو ہی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، رمضان کی تیاری کرو اور رمضان کا استقبال کرو، کیونکہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے اور تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے عبادت کریں، اور سب سے پہلے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے رمضان کا استقبال کریں۔ جب بھی رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور خطبہ دیتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ دیتے اور فرماتے اے لوگو، تمہارے پاس وہ عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں اور اس کی نفلی عبادت کو فرض کے برابر قرار دیا، اور فرض عبادت کو یعنی فرضوں کو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں بھیجنا شروع کر دیتا ہے اور بندوں کی جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی بھی بندہ اگر کسی کا روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ یعنی ہم میں سے کون ہے جو ہر روز روزہ افطار کرا سکتا ہے، یا ہم میں سے کون اس کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ صرف امیر بندے کے لیے نہیں ہے بلکہ غریب بندے کے لیے بھی ہے۔ اس میں تم چاہے ایک گلاس پانی کا دو یا کھجور کا ایک دانہ دو یا دودھ کا ایک گھونٹ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس سے ہم کو بھی چاہیے کہ بندوں کے روزے افطار کرائے جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت کا حصہ ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا حصہ ہے، اور آخری حصہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی آخری جو حصہ ہے وہ بندوں کو جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔